أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں پہلے۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ حل لغات پیش کر رہا ہوں۔ ولتکن تو کان یکونو سے ہے، اور دیکھیے اس میں لام ساکن ہو گیا ہے، یا اصل میں ہے ولتکن۔ کیا ہے؟ ولتکن۔ یہ فعل امر ہے، امر بالام ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور لام امر پر جب واو یا فا داخل ہو تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امت کی جمع امم ہے، یدعون دعا یدعو سے، یدعون اصل میں یدعوون ہے، 10واں قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یأمرون امرا یأمرو، محموز فا حکم دینا باب نصرہ سے ہے۔ ینہون نہا ینہا، ینہون اصل میں ینہیون ہے، کیا ہے؟ ینہیون، 7واں قاعدہ جاری ہوا ہے، یعنی یا کو علی سے تبدیل کر کے حذف کیا ہے۔ منکر اور خیر، خیر کہتے ہیں ہر اچھی چیز کو، اور منکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہو، جس سے شریعت اسلامیہ نے انکار فرمایا ہو، جسے شریعت نے ناپسند کیا ہو۔ خیر اور منکر یہ جامع الفاظ ہیں۔ خیر تمام افعال حسنہ کو شامل ہے، خواہ وہ کسی بھی رتبے کا فعل ہو، اور منکر تمام افعال سیئہ کو شامل ہے، کسی بھی رتبے کا فعل منکر ہو، سب کو یہ شامل ہے۔ مفلحون افلح یفلح، باب افعال سے فلاح میں داخل ہونا۔ مفلحون الذین یدخلون فی الفلاح والنجاح، یعنی وہ لوگ، کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ بہت طاقت لگ رہی ہے آپ کو، تھوڑا آگے آئیے نا، آگے آئیے تھوڑا، میری آواز زیادہ بلند نہیں ہے تو آپ خود جو ہے قیاس کرنے کی کوشش کریے۔ آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو میری آواز کھینچ کر اپنے کان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک نا؟ تو مفلحون باب فعال سے اس میں فاعل ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اب ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا، امت مسلمہ سے خطاب ہے، حضور کی امت سے، اور یہ فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ پہلے وہ علم دین سے آراستہ ہو، وہ یہاں شامل ہے، چونکہ علم دین سیکھے بغیر نہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تم میں سے ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر بستی اور ہر شہر میں ایک ایسی جماعت مسلمانوں کی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ کامیاب و کامران فلاح پانے والے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حکم نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے مجموعی اعتبار سے۔ اب
جس علاقے میں کوئی شخص بھی، جس علاقے کے مسلمانوں میں کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دے، وہ پورے علاقے کے مسلمان مجرم ہیں۔ بعض لوگ انجام دیں تو سب بری الذمہ ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے ہر قوم میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں چند مسلمان اس طرح کے ہوں جو اس طرح کے کارہائے نمایاں انجام دیں، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں، انہیں برائیوں سے منع کریں، اور یہ اہم ترین چیز ہے۔ اور ہمارے قوم مسلم میں جب سے یہ شعور ختم ہو گیا اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے معاملے میں لوگ غفلت برتنے لگ گئے ہیں، تب سے جو ہے دیکھیں یہ گناہوں کی جراثیم عام سے عام تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کفر و ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، بے حیائی بے غیرتی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر گلی کوچوں میں، پارکوں میں، گھومنے پھرنے کے مقامات میں کیسے کیسے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، سمجھے آپ، ایمان سوز حیا سوز کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کیوں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، ہم کیوں لوگوں کو برائیوں سے منع کریں۔ کسی فرد واحد کے آگے سامنے اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس پر اس شخص کو گناہ سے روکنا فرض عین ہے۔ میں نے کہا جملہ استعمال کیا، مجموعی اعتبار سے فرض کفایہ ہے، ٹھیک نا، مشترکہ طور پر، مگر کسی فرد واحد کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو اور یہ روک سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، تو پھر روکنا اس پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھ لے، خلاف شرع کام ہوتے ہوئے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، منع کر دے، سٹاپ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے دوبارہ۔ اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے کہہ دے، ہاتھ سے روکے، پہلے طاقت کے بلبوتے پر منع کرے، اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے تو کہہ سکتا ہے بھئی یہ کام مت کرو، ڈانٹ پھٹکار کر کام چلانا چاہے چلا سکتا ہے تو چلائے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس میں بھی فتنے کا اندیشہ ہو، لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی نوبت آنے کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ دل میں اس کو برا جانے۔ اب دیکھیے آج بچے شرارتیں کرتے ہیں، ماں باپ نہیں منع کرتے ہیں، سمجھے، اب سوسائٹی میں گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، سوسائٹی کے ذمہ داران منع نہیں کر رہے ہیں، گاؤں میں زنا بدکاری کے معاملات ہو رہے ہیں، چودھری صاحب کو فکر نہیں ہے، پورے صوبے میں زنا بدکاری کے معاملات ہو رہے ہیں، مگر صوبے کے نہ گورنر کو فکر ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ کو فکر ہے، سمجھا، پورے ملک میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کو فکر نہیں ہے۔ تو جو منصب پر ہوتا ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں موٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ مسلمانوں میں آج اسلامی حکومت بھی دیکھ لیں، اسلامی ریاستوں میں، یہاں چھوڑیں آپ، یہاں تو کافروں کی حکومت ہے، اسلامی ریاستوں میں ذمہ داری بنتی ہے نا، بالکل ذمہ داری بنتی ہے۔ علماء تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، علماء ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کر میدان میں نہیں آ سکتے ہیں، مگر جو ارباب اقتدار ہیں وہ لاٹھی ڈنڈے سے بھی روک سکتے ہیں، پاور کے استعمال کر کے، طاقت و قوت کا استعمال کر کے وہ اس طرح کے حیاسوس جو کام ہو رہے ہیں اور اس طرح کے خلاف شرع جو امور انجام پذیر ہو رہے ہیں ان کو وہ روک سکتے ہیں۔ تو مجموعی اعتبار سے امت پر یہ فرض کفایہ ہے، اگر آج بھی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ اس پر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں گے، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے، تو آج بھی انقلاب آ سکتا ہے اور ہمارے مسلم معاشرے سے بہت سی خرابیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں، اور پھر مجموعی اعتبار سے اس کا فائدہ پورے عالم اسلام کو ہوگا۔ اب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، کام پڑھتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، بستی والوں کو، سب کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے، اور جب آپ نے پڑھ لیا تو فرض کفایہ پر عمل ہو گیا، اور نہ پڑھیں آپ تو عمل نہیں ہوگا، تو سب مجرم ہوں گے، سب گنہگار ہوں گے، تو آپ کا ان پر احسان ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور پھر اللہ نے یہ نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے فرقہ بندی کی، جو مختلف ہو گئے، متفرق ہو گئے، جدا ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ مختلف ہو گئے، یہود و نصارہ جیسے
ان کے بعد روشن نشانیاں آئی تھیں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ہدایات، ارشادات، ساری چیزیں موجود تھیں کتب سماویہ میں، مگر اس کے باوجود وہ مختلف ہو گئے. انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی توانائی ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، اقتدار جاتا رہا. تو تم لوگ ان کی طرح متفرق نہ ہو جانا، فرقہ بندی مت کرنا. ورنہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، قرآن شریف میں دوسرے مقام پہ آیا ہے نا، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ریح، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے. کون لوگ؟ جن کے پر روشن نشانی آئیں، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور مختلف ہو گئے، عمل کے لحاظ سے بھی اور فکر کے لحاظ سے بھی، اور پھر فسادات رونما ہوئے. تو اختلاف کی وجہ سے اور فسادات کا سبب بننے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے. اب یہاں اشارہ مل گیا کہ اگر اے مسلمانوں تم لوگ بھی تفرقہ بازی کرو گے، گروپ بندی کرو گے اور مسلمانوں کی بڑی جماعت سے خروج کرو گے، اور تمہارے افکار و نظریات مسلمانوں کی بڑی جماعت کے افکار و نظریات سے جدا ہو جائیں گے، تو تمہارے لیے بھی دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے سواد اعظم سے اختلاف کیا، فکری اختلاف کیا اور خروج کے مستحق ہوئے، وہ سب اس آیت کریمہ کے حقدار مصداق ہیں. چنانچہ سب سے پہلے خارجیوں کی، اور پھر اس کے بعد رافضیوں کی ٹیمیں الگ الگ ہوئیں، اس کے بعد معتزلہ نکلے، اس کے بعد قدریہ، جبریہ، مرجیہ، نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، اور سب کے مسلمانوں سے اہل سنت والجماعت سے نکلتے چلے گئے، اور اہل سنت والجماعت کی تعداد پھر کم ہوتی چلی گئی. اور آج بھی فرقے زیادہ تر اہل سنت والجماعت سے ہی نکل رہے ہیں، چاہے وہ غیر مقلدین کا فرقہ ہو، وہابیوں کا فرقہ ہو، قادیانیوں کا فرقہ ہو، یہ سب اہل سنت سواد اعظم سے نکل رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے اس آیت کریمہ کے مصداق، ان سب کے لیے عذاب عظیم ہے، کیونکہ انہوں نے تفریقہ بازی کی. اور اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور وہی کیا جس چیز سے منع کیا گیا تھا. اب یہاں پر اللہ عز و جل آگے جو ہے قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے، اور قیامت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ جو کامیاب و کامران ہوں گے، دوسرے وہ جو ناکام و نامراد ہوں گے. جو لوگ کامیاب و کامران ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جو ناکام و نامراد ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا. اسی کو اللہ نے یہ بیان فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن و تابناک ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. یبیض کا معنی ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا، سفید ہونا. اور اسودہ یسودو، اسودات کا معنی ہوتا ہے سیاہ ہونا، کالا ہونا، تاریک ہونا. وجہن کی جمع وجوہ ہے، اور یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. سمجھے آپ؟ صرف چہرے روشن نہیں ہوں گے، پورا وجود روشن ہوگا، پورا جسم روشن ہوگا. تو اب کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے اس کے مقابلے میں سیاہ ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے، تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہاں پر یقال لہم پوشیدہ ہے. کیا ان سے کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ کہ تم ہی ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کے سبب جو تم کفر کیا کرتے تھے، بدلہ اپنے کفر کا. اب یہاں پر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اگر ان سے مراد مطلقاً کفار ہیں، کیونکہ کافروں کی بہت سی قسمیں، منافقین بھی کافر ہیں، مرتدین بھی کافر ہیں، یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، زندیقین بھی کافر ہیں. تو اگر مطلقاً کفار یہاں مراد لیا جائے تو اب یہ آگے جو کہا گیا کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ تو وہ تو ایمان لائے نہیں. یہ جن کو ہم جو ہے کفار مشرکین کا اطلاق جن پر کرتے ہیں، یہ تو ایمان لائے نہیں تھے. تو اب کیا جواب ہوگا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، ایمان کب لائے تھے وہ؟ تو اس سے مراد وہ ایمان ہے جو روز میثاق انہوں نے جس ایمان کا اقرار کیا تھا، جب اللہ نے تمام ارواح کو جمع فرما کر کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں. تو یوم میثاق میں انہوں نے جس ایمان کا اقرار کیا تھا اس ایمان کے بارے میں فرشتے کہیں گے کیا تم ہی ہو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ کہ یوم میثاق میں تو ایمان لائے تھے کہ اللہ ہم تجھے دنیا میں جانے کے بعد رب مانیں گے، اور پھر دنیا میں جا کر بھول گئے.
گریشوا کو تم نے خدا مان لیا، رام کو تم نے خدا مان لیا، سیتا کو تم نے نہ جانے کیا مان لیا۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کرتوت کا، اپنے کرتوتوں کا، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور اگر منافقین مراد ہے تو معنی یہ ہوگا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، یعنی زبان سے ایمان لانے کے بعد دل سے کافر ہو گئے تھے، چکھو مذاق عذاب کا۔ اور اگر اس سے مراد مرتدین ہے جو دنیا میں مسلمان ہو جانے کے بعد مرتد ہوئے تھے تو معنی بالکل ظاہر ہے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، چکھو مزہ بھی عذاب کا۔ تو کئی طرح کی تفسیریں ہیں جن کا خلاصہ ہم نے عرض کیا۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے ساتھ تو یہ کارروائی ہوگی، ان کو ذلیل کیا جائے گا، تانے دیے جائیں گے، عذاب کا مزہ تو چکھیں گے وہ، مگر تانوں کا مزہ بھی چکھیں گے، وہ تانے دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہ گئے وہ کہ جن کے چہرے سفید اور روشن و تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی، تو وہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، ہمیشہ ہمیش کا معنی حقیقی مراد ہے، مدت طویل مراد نہیں ہے کہ بہت زمانے تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیں رہیں گے، کبھی بھی ان کا اخراج جنت سے نہیں ہوگا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، سمجھے آپ، کبھی بھی وہ زندگی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، قولوا آمین۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی نشانیاں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم تم پر حق اور صداقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ ام اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ اہل عالم پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، اہل عالم کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، جس نے جیسا کیا ہے اس کو ویسی سزا یا جزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اچھے کام کیے اس کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں جس نے برے کام کیے اس کے چہرے گورے ہو جائیں گے قیامت کے میدان میں، نہیں۔ جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے، حضور کی غلامی کا حق ادا کرنے والے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے دنیا میں شرارتیں کی ہیں، کفر اختیار کیا ہے اور کفر پھیلایا ہے، تو قیامت کے میدان میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، اور ان کو پورا بھرپور ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے گناہوں کی اس کو سزا ملے گی۔ تو فرمایا فذوقوا العذاب، تو عذاب کا مزہ چکھو، یہ بھی بطور طنز کے، سمجھے آپ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ اللہ مالک ہے، اور مالک مختار، مالک مطلق ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی جانب تمام امور کو پلٹنا ہے، تمام امور، سارے معاملات پلٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، چاہے وہ اچھے معاملات ہوں یا برے معاملات، اچھے معاملات ہوں گے تو ان کا ثواب ملے گا، برے معاملات ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی۔ بس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔